اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عثمانی صاحب نے آیا 259 اور 260 سورہ بقرہ کی جو ہے وہ کافی حد تک وہ اس سے میں ایگری کرتا ہوں، ان کی اس سے مفہوم سے، لیکن وہ کافی چیزیں اس میں نیگلیکٹ کر گئے ہیں جو میں روشنی ڈالوں گا۔ لیکن قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے جو پچھلی آیات ہیں، یہ 256، 257، 258، اور ان کو بھی شامل کریں گے تو تب بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن بتانا کیا چاہتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کی گوش گزار کرنی ہے میں نے جی۔ ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ داستان ہے ان قوموں کی جو وحی کی روشنی سے محروم ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو داستان بیان کی گئی ہے تو وہ بھی جو ہے تو یہی اسی سلسلے کی کڑی ہے جی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو موسیٰ سے ملت حنیف کے موسیٰ سے اعلیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بلند مقام پر فائز ہیں۔ ہاں، یہ ملوکیت کے ساتھ ٹکراؤ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب سے بڑے جو مملکت کے پریسٹ ہوڈ تھے، اسقف اعظم جس کو کہتے ہیں، بڑے فروت، اس کے بیٹے تھے، بڑا منصب اور بڑا مقام۔ سب سے پہلے تو اپنے والد سے یہ چیز کہی کہ آپ تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے ہیں، پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں، یہ کتنی تذلیل ہے انسانیت کی۔ قرآن نے یہ بھی بتانا ہے کہ انبیاء کرام تو غلط نظام کی جگہ صحیح نظام قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر ابراہیم اور آل ابراہیم کو متعلق قرآن نے کہا انہیں ملک عظیم بھی ہم نے عطا کیا تھا۔ بات آگے بڑھی تو پجاریوں سے بادشاہ تک پہنچی۔ ٹھیک ہے جی، اس دور کی شخصی حکومت کا مالک بادشاہ تھا، سب کی موت و زندگی ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں، میرے مطلق۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ 258 آیا نکالیں آپ سورہ بقرہ کی۔ ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں تم نے اس پہ غور کیا کہ جس میں ابراہیم سے اس کے رب کے معاملے حجت کی تھی، تکرار کی تھی، اس نے، کس نے؟ اس شخص نے، ان عطا اللہ الملک، یہ جس کے پاس نہ علم تھا، نہ برہان تھا، نہ فکر تھی، اسے بادشاہت حاصل تھی، اقتدار حاصل تھا۔ قرآن بہت بڑی بات کہہ گیا ہے، صاحب اقتدار تو ہر قسم کی عقل، فراست اور علم کا اجارہ دار ہوتا ہے۔ یاد کریے نا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جب فرعون کے ہاں گئے تو وہاں بات شروع کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی بات پہ کیا غور کریں یار، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ 23/47۔ بھائی ان کی قوم تو ہماری محکوم ہے، محکوم قوم کے افراد سے ہم بات سنیں، کوئی عقل و فکر کی بات کریں گے کیا؟ اس قابل ہی نہیں کہ ان کی بات سنی جائے۔ دیکھیے اقتدار کا نشہ، بہت بڑا نشہ۔ پہلی مثال ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہاں کا بادشاہ اس دعوت خداوندی کا مخالف، اس کی مخالفت علم و بصیرت اور دلیل کی بنا پر نہیں تھی، بلکہ عطا اللہ الملک، محض حکومت اور طاقت کے گھمنڈ پر۔ ٹھیک ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے بات شروع کی، اس قال ابراہیم و ربی الذی یحیی و یمیت، یار تو ابراہیم علیہ السلام کو یقین دلانے کی کیا ضرورت، اس کو تو ایمان تھا اس چیز پہ۔ ہاں، یہ جو ہے ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت کا عثمانی صاحب نے وہ جو ہے تو اس کو بالکل ایسا وہ کنفیوز کر دیا آیت کو۔ ٹھیک ہے، 258 میں ابراہیم علیہ السلام ڈکلیئر کر رہے ہیں، ہاں ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی سب سے بڑی چیز موت اور حیات ہے، میرا رب وہ ہے جو موت اور حیات اس کے قانون سے وابستہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ موت اور حیات جو ہے انفرادی موت اور انفرادی زندگی اللہ کی فزیکل لاس کے تابع چلتی ہے، اسی میں زندگی نمود میں آتی ہے، اسی کو ہوتا ہوگی پھر اس کی تبھی موت ہوتی ہے۔ ابراہیم نے یہ بات کی۔ جہاں تک اجتماعی زندگی کا تعلق ہے، جیسے انفرادی زندگی اندر یہ صورت ہے، قرآن اجتماعی زندگی متعلق بھی بڑی چیز کہہ گیا ہے۔ وہ جو مدینے میں حق اور باطل کی جماعتوں کے درمیان ٹکراؤ تھا، اسی سلسلے میں قرآن کی آیت نکالیے آپ 8/42، ہاں لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ۔ قانون یہ ہے اللہ کا کہ جو زندہ رہے وہ بھی دلیل اور برہان کی بنا پر زندہ رہے، جو تباہ ہو وہ بھی دلیل و برہان کی بنا پر تباہ ہو۔ اللہ کے ہاں دھاندلی نہیں ہے،
کہ اسے تباہ کر دو، اسے زندگی عطا کر دو، اس کے لیے بالکل واضح قانون ہے اور دلیل کی بنا پر یہ ہو سکتا ہے. یہ اس قابل ہے کہ یہ زندہ ہے، یہ قوم اس قابل نہیں کہ زندہ رہ سکے. ان بینہ. تو حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی تھی کہ ان امور کا فیصلہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک مستبد مطلق الانام عامر یہ بات کیسے سن سکتا تھا. کالا انا اوہی و امید 258 آیا بقرہ کی. اس نے کہا نہیں، ہمارے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے، ہم جسے چاہیں زندہ چھوڑ دیں، جسے چاہیں مار دیں. وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جس پہ سزا کے طور پر موت کا فتویٰ صادر ہو چکا، پھانسی کا حکم ہو گیا تھا، اسے کہہ دیا کہ چھوڑ دو، اور ایک جو بے گناہ تھا اسے کہہ دیا اسے مار دو. دیکھیے ہم یہ کرتے ہیں. یہ تو بڑی اکیڈمک سی بات ہوگی یہاں اس کے بعد سے یہ ثابت کرنا کہ نہیں، حقیقت کچھ اور چیز ہے، اصل قانون یہ نہیں. انسان جو زہر کھاتا ہے، کہا یہی جاتا ہے کہ زہر سے ہلاک کر دیتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، اب بات یہ کہ نبی جو ہے نا، رسول جو ہے مباحثوں اور مناظروں میں نہیں پڑھتے. وہ اس کا طریق جو ہے نا مباحثے کا ہوتا ہی نہیں ہے. جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو نظر آیا کہ یہ تو کٹ حجیتیوں پہ آ گیا ہے، ہاں، تو وہ پھر فردر اس میدان میں آگے نہیں جاتے. ان کا مقصد مباحثے میں فتح حاصل کرنا نہیں ہوتا، وہ تو حقائق پیش کرتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے اپنا، نہ توانائی، فوراً ہی دوسرا رخ کر لیا. ٹھیک ہے جی. اور کیا کہا پھر ان سے؟ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرے نا، جب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے تو کوئی بات نہیں کی. فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تو عذبوہم 20/47. بھیا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو اور ان کو یہ تکلیف مت پہنچاؤ. ان کو ہمارے ساتھ اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب وہ تو ایک محکوم گروہ ہر وقت موجود رہی، لذت تھی حکومت کے اندر، وہ محکوم گروہ ضروری تھا، محکوم کے بغیر تو حکومت ہی نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اب دوسری تو دلیل تھی نہیں. تو انہوں نے اب دیکھو مذہبی جذبات کو لوگوں کے برانگیختہ کیا انہوں نے یہ بات کہہ کے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا فمالا کالا فما بال القرون الاولی 20 موسیٰ یہ بات بتاؤ کہ ہمارے بڑے اور جو میرے بڑے اہل دربار بیٹھے ہیں ان کے جو اسلاف اور بزرگ ہیں وہ کس حالت میں، جہنم میں یا جنت میں. ٹھیک ہے. اب یہ مذہب کے عقائد چھیڑ دی. ہاں، یعنی یہ ظاہر ہے کہ یہ مشرک تھے، ان کے آباء و اجداد بھی مشرک تھے. جب اگر یہ کہتے کہ بھائی وہ تو جہنم میں جل رہے ہیں تو پھر اشتعال تھا. ہاں جی. اور وہ ایک انتشار پھیل جاتا، آگ لگ جاتی، اصل مسئلہ درمیان میں ہی رہ جاتا. اور نبی کا انداز دیکھ کے ملاحظہ کرے، کالا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا 20:52. یہ بات جو کہ اس کے متعلق اللہ کو علم ہے یار، وہ کیا ہے، وہ نہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے. تم بتاؤ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجتے ہو یا نہیں، یہ ہے اصل بات. اب دیکھ رہے ہیں آپ، ہم صدیوں سے علم کلام کی لا حاصل بحثوں میں الجھتے رہے ہیں. فرعون نے بھی اس طرح الجھانا چاہا ان کو وقت اور انرجی ضائع کرنے کی. ہاں ٹھیک ہے. یہ چیز ہے، روز سر پھٹول ہوتی ہے ہمارے یہاں، یہ بات ہے جی. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں دیکھو نا بحثیں، علم الکلام کی بحثیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں. آپ کے معلوم ہے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اگر کہا کہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو کہا کہ وہ تو قادر مطلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. کہا اگر اسے قدرت حاصل ہے تو یہ بتاؤ کہ اپنے جیسا کوئی اللہ پیدا کر سکتا ہے یا نہیں. یہ ہے علم الکلام آپ کا. اسی میں ساری بحثیں لگی ہوئی. ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، سمجھ گیا کہ کٹوچدی ہو رہی ہے، تو یہ جو ہواری درباری ہیں ان کو نظری مسائل میں یہ الجھا رہا ہے. تو ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے یہ 258 سورہ دیکھے نا بقرہ کی، کالا ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فآتی بہا من المغرب. ٹھیک ہے جی. میرا اللہ وہ ہے جو جس کے قانون کے مطابق سورج صبح مشرق سے نکلتا ہے، اگر تیرا اقتدار ہے تو اسے مغرب کی طرف سے نکال. اب ابراہیم علیہ السلام نظری مباحث میں نہیں الجھے، محسوس دلیل کی طرف آ گئے. یہ قانون خداوندی کے اقتدار اعلیٰ کی ایسی دلیل تھی کہ اسے سن کر قرآن کہتا ہے فَبُوِّہَتَ الَّذِی کَفَرَ 258 آیا بقرہ کی.
جس نے انکار کیا تھا اس دلیل قاطع کی گرفت میں ایسا آیا کہ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ کائنات کے قانون کے اوپر کسی کا اقتدار نہیں ہو سکتا، جہاں آپ کے ہاں جو بڑے سے بڑا صاحب اقتدار بھی ہے، کتنی بڑی قوتوں کو مالک کیوں نہ ہو، انسان کے اوپر تو حکم چلا سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی مکھی کو بھی اپنے حکم کے مطابق وہ نہیں کہہ سکتا کہ اٹھ کر یہاں پہ آ جاؤ۔ خارجی کائنات میں اس کو حکم ہی نہیں چلتا۔ کائنات میں جہاں کوئی چیز حکم چلتا ہے وہ اللہ کا قانون ہی چلے گا، ایک قانون یہ ہے کہ اس کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کہتے ہیں واللہ لا یادی قوم الظالمین، ٹھیک ہے، پھر اس ظلمات کے بعد ظالمین کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے جی، یعنی جو تاریکی